عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دو خاندانوں میں توڑ ہو رہا ہے ان دونوں خاندانوں کے دلوں کو ملانے کی فکر ہم کیسے کریں؟ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی اور طلاق کی نوبت آ گئی ہو، وہاں شوہر اور بیوی کے دلوں کو ملانے کی کوشش کیسے کریں؟ اس معاملے میں تمہاری بات چیت ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں غور و فکر ہونی چاہیے۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کا انتظام کرنے والے ہوں، صلح اور صفائی کا ماحول بنانے والے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، آپس میں بھائی بھائی ہو، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو تاکہ باری تعالیٰ کی رحمتوں کے تم مستحق قرار دیے جاؤ۔ آج ہمارے یہاں صورتحال بالکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم جھگڑنے والوں کے باہمی جھگڑوں کو تماشا کے طور پر دیکھتے ہیں، جلتی ہوئی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ آپس میں جھگڑتے ہیں اور ہم دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ فلاں گھر برباد ہو رہا ہے۔ یہ چیز ایک ایمان والے اور مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبائل اور برادریوں اور خاندانوں کے درمیان آپسی جھگڑے کی اطلاع ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس صلح صفائی میں اتنی تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر تشریف نہ لے جا سکتے تھے۔ مسجد میں صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے، دوسرے صحابہ کھڑے ہو جاتے، آپ کی جگہ انہوں نے امامت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اہمیت دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام جھگڑا کرنے والے کے درمیان صلح صفائی کروانے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دوسروں کے جھگڑے میں صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔